بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہندوستان میں مسلمانوں کے قتل عام کے لیے تیاریاں عروج پر ہو گئی ہیں۔ ہندو دہشت گرد تنظیموں کے جو بڑے لیڈرز ہیں انہوں نے قسم کھائی ہے اس چیز کی کہ ہم مسلمانوں کو جہاں نظر آئیں گے وہاں قتل کر کر رہیں گے۔ ہندوستان میں مسلمانوں کے قتل عام کے لیے ہندو دہشت گرد تنظیموں کو مودی حکومت کی پوری سپورٹ حاصل ہے، اور ہر گزرتے دن کے ساتھ ہندوستان میں مسلمانوں کی نسل کشی زور پکڑتے جا رہی ہے۔ روزانہ کوئی نہ کوئی خبر یا ویڈیو دیکھنے کو مل جاتی ہے کہ جس کے اندر مسلمانوں کے اوپر بہت زیادہ ظلم و ستم اور تشدد کی آخری حد بھی پار کر دیتے ہیں۔ آج جو بھی میں الفاظ بولوں گا وہ نہایت ہی ایک دکھی دل سے بولوں گا۔ اس ویڈیو کو سننے کے بعد آپ نے ذرا سوچنا ہے کہ اس وقت مسلمانوں کے اوپر کیا ظلم و ستم ہو رہے ہیں، اس وقت مسلمان ہی کیوں ہر طرف سے پس رہے ہیں، اس وقت دنیا بھر میں مسلمانوں کو ہی ذلیل کیوں کیا جا رہا ہے۔ آئیے ذرا اس کی وجہ جانتے ہیں۔ سوشل میڈیا پر ایسی بے شمار ویڈیوز موجود ہیں جن میں توہین رسالت کرتے وقت ہندوؤں کی طرف سے مسلمانوں کو لڑنے کی دعوت دی جا رہی ہے۔ ایسے نازیبا الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں جن کو سننے کی طاقت بھی نہیں ہے ہمارے اندر۔ ہندو عورتوں کی طرف سے مسلمان نوجوانوں کو للکارا جا رہا ہے، مسلمانوں کے وقار کو روندا جا رہا ہے، مسلمانوں کی غیرت کو جھنجھوڑا جا رہا ہے۔ آخر ہم وہن کے فتنے میں کیوں مبتلا ہو گئے؟ جہاد کے راستے کو اپنائے بغیر اب ہمیں مسلمان کہلانے کا خود کو کوئی حق نہیں ہے۔ وقت تیزی سے گزر رہا ہے اور ہم ایز اے مسلم اپنی ذمہ داریوں سے غافل ہوتے جا رہے ہیں۔ آخر کب تک ہم خاموش تماشائی بن کر اپنے آنے والی نسلوں کے لیے بزدلی کا تانا چھوڑ کر جائیں گے؟ آئیے میں ذرا آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں، اس حدیث سے ضرور آپ کی آنکھیں کھلیں گی۔ اس ویڈیو کے اور آپ کے وقت دینے کا مقصد اس حدیث کے بعد پورا ہوگا۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قریب ہے کہ ایسا زمانہ آئے گا کہ دشمن قومیں تمہارے خلاف جنگ کرنے اور تم کو مٹا دینے کے لیے ایک دوسرے کو اس طرح دعوت دیں گے جیسے کھانے کی میز پر دعوت دی جاتی ہے۔ صحابہ اکرام نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا اس دن ہماری تعداد کم ہونے کی وجہ سے ایسا ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بلکہ تم اس وقت بہت بڑی تعداد میں ہوگے، لیکن تم سیلاب کے کوڑے کرکٹ کی طرح بے جان اور بے وزن ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کے دل سے تمہاری ہیبت اور تمہارا جلال نکال دے گا، اور اس کے الٹ تمہارے دلوں میں وہن ڈال دے گا۔ تو صحابہ اکرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہن کا کیا مطلب ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کی محبت اپنے دلوں میں پیدا کر لینا اور موت سے نفرت کرنے لگ جانا۔ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا ہوگا اس وقت بلکہ اس کے کئی صدی بعد تک بھی حالات ایسے رہے کہ ظاہری طور پر دور دور تک اس کا امکان بھی نظر نہیں آتا تھا کہ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کا ایسا حال بھی ہوگا کہ وہ دشمن قوموں کے مقابلے میں ایسی کمزور اور بے جان ہو جائیں گی کہ ان کے لیے ایک نرم نوالا بن جائیں گی۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا تھا وہ واقعہ ہو کر رہا اور بار بار ہوا، اور آج بھی اس کے مظاہرے آنکھوں کے سامنے ہیں۔ اس انقلاب اور زوال کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ اس دنیا اور یہاں کی زندگی سے ہم کو عشق ہو گیا ہے، اور اللہ کے راستے کی موت بھی ہمارے لیے کڑوا گھونٹ بن گئی ہے۔ اللہ کی قسم، بلا شبہ ہماری اس حالت نے ہم کو دشمنوں کے لیے ایک نرم نوالا بنا دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد بھی صرف پیشن گوئی نہیں بلکہ امت کو آگاہ کرنا ہے کہ وہن یعنی دنیا کی محبت اور موت سے نفرت کی بیماری سے اپنے دلوں کو صاف رکھیں۔ اس وقت آپ اگر کشمیر کی حالت دیکھ لیں، فلسطین کی حالت دیکھ لیں، عراق کی حالت دیکھ لیں، پاکستان کی حالت دیکھ لیں، حتیٰ کہ پوری دنیا میں مسلم امت کی حالت دیکھ لیں، تو تمام تر امت اس وقت کفار کے جال میں پھنس چکی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بار بار پوری ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے دنیا کی محبت کو نکال دے اور اپنے راستے پر لڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شہادت کی موت عطا فرمائے۔ اس ویڈیو کو اپنے عزیز و اقارب سے شیئر ضرور کیجیے گا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ میں ملوں گا آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔